وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع کے تحت چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، موضوع ہے رمضان کی حفاظت۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے۔ شاید ہم اس مہینے میں جتنی نیکیاں کماتے ہیں، سال کے 11 مہینے میں اتنی نیکیاں ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اور جب حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جکڑے جاتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں؟ کہاں دکھتا ہے کہ شیطان جکڑ دیے گئے، ان کو باندھ دیا گیا؟ تو اس کا جواب بہت سادہ سا یہ ہے کہ یہ جو مسجدوں میں مصلیوں کی کثرت ہے، یہ دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے کہ شیطان جکڑ دیے گئے۔ لوگوں کا صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ نکالنا، غریبوں کی مدد کرنا، افطار کروانا، روزے رکھنا، قرآن کی اس کثرت سے تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ شیطان جکڑ دیا گیا۔ یہ کمانے کا موسم ہے، لیکن آج جو بات کرنی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، امنام یعنی ہمارے سسر بھی کہا کرتے تھے، اور بھی لوگ جو تجربہ کار ہیں اس زمانے کے کہتے ہیں کہ بمبئی میں کمانا اصل نہیں ہے، بمبئی میں کمانا اصل نہیں، بمبئی میں کما کے بچانا اصل ہے۔ تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو کمانے کے بعد اڑاتا نہیں ہے، کمانے کے بعد اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بچاتا دھیرے دھیرے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اور جس نے کمایا بہت لیکن اڑا دیا، یا اس کے بچوں نے اڑا دیا، تو آپ جانتے ہیں ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے سماج میں ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہی سیم معاملہ ہماری نیکیوں کا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں بہت کمانا ہے، بہت محنت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو بچانا بھی ہے، تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ملے، تاکہ ثواب ملے، تاکہ جو مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے رمضان کے تعلق سے، وہ مغفرت ہمیں ملے۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کون سی وہ باتیں ہیں جو ہمارے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، کم کر دیتی ہیں، ان کی وجہ سے ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں، یا اس کا فائدہ ہم کو نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی بات بہت واضح ہے، لیکن یہ ضروری ہے، انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک کا مرتکب نہ ہو۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں بات آ سکتی کہ اہل حدیث حضرات میں شرک کہاں ہوتا ہے، وہ تو بہت دور ہوتے ہیں، وہی تو ان کا طرہ امتیاز ہے کہ اہل حدیث بدعتی نہیں ہوتا عموماً، وہ مشرک نہیں، شرک کا شائبہ بھی اپنے زندگی میں آنے نہیں دیتا۔ لیکن نبی کی ایک حدیث ہمیں ہوشیار کرتی ہے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں شرک چونٹی کے رینگنے سے زیادہ آہستہ سے آتا ہے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں، کیونکہ بات دوسری کرنی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات مثال کہ بہت سارے گھروں میں آج بھی، یا آپ نے چھوڑ دیا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن بہت سارے گھروں میں بچے کو نہلانے دھلانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ہمارے اہل حدیث گھرانوں میں بھی
کالا ٹیکا لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ دوسروں کے یہاں ہے کہ نظر بد سے بچانا ہے. یہ کالا ٹیکا نظر بد سے بچائے گا. ہم نے بھی دیکھا دیکھی مکھی پہ مکھی ماری کہ اور لوگ عورتوں میں خاص طور سے سمجھ ہوتی نہیں، اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کالا ٹیکا بچے کو اب ہم نے نہلا دھلا کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے تو یہاں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ نظر بد سے بچ جائے. یہ شرک اصغر ہے. اسی طرح ایک اور مثال دوں کہ بہت ساری خواتین دوسروں کی دیکھا دیکھی منگل سوتر پہنتی ہیں. سونار کے پاس جائیں گی تو کہیں گی منگل سوتر چاہیے. منگل سوتر میں جو عقیدہ ہے کہ منگل سوتر، غیروں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اس کا سہاگ بچاتا ہے. ٹوٹ گیا تو ڈر کہیں سہاگ ٹوٹ نہ جائے. شوہر کو کچھ ہو تو نہیں گیا، اگر گر گیا ٹوٹ گیا تو فوراً ایک وہم عورت کے ذہن میں ان لوگوں کے یہاں آتا ہے کہ کہیں شوہر کے ساتھ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا. آج ہماری عورتوں نے بھی منگل سوتر پہننا شروع کر دیا ہے. اور وہی کالا موتی، وہ موتی ہرا نہیں ہو سکتا، وہ موتی لال نہیں ہو سکتا، وہ موتی سفید نہیں ہو سکتا. منگل سوتر کا موتی وہ کالا ہی رہے گا تبھی وہ منگل سوتر ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں کس طرح رینگ کے، کس طرح چپکے سے شرک کی باتیں، بدعقیدگی کی باتیں ہمارے سماج میں، ہمارے گھرانوں میں آ جاتی ہیں. اس لیے اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کو، تمام لوگوں کو شرک سے بچانا، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیتوں میں وضاحت سے بات رکھی ہے کہ شرک ہمارے پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. وحی کیا کی گئی ہے؟ لئن اشرکتا، اگر آپ شرک کریں گے، لیحبطن عملک، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو نبی کے ذریعے امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ امت کا ایک انسان کتنا بھی نیک کہلائے، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، حج عمرہ ہو، لیکن اگر شرک کرتا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سب عمل برباد ہے، کوئی فائدہ نہیں. بہت واضح بات ہے. ایک آدمی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، شرک کرتا ہے، اب وہ چاہے روزہ رکھے، چاہے نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، والدین کی خدمت کرے، غریبوں کی مدد کرے، اس کو قیامت کے دن ان نیک اعمال کا رتی برابر بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. دوسری آیت سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء کرام، 18 انبیاء کرام جن کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیتوں میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ شرک کریں تو ان سب کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو انبیاء کرام کی مثالوں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر نبی کا عمل برباد ہو جائے گا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم میں کہاں سرخاب کے پر لگے ہیں، ہمارا عمل تو برباد ہو ہی جائے گا. اس لیے پہلی بات، اچھی طرح اپنی زندگی کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارے گھر میں شرک کسی چور دروازے سے نہ آئے، کسی بھی راستے سے شرک نہ آئے. شرک آیا، مسئلہ ہمارا نہیں، ہم میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے پوتوں میں، ہمارے نواسوں میں کہیں نہیں آنا چاہیے. یہ ہماری جب تک زندہ ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تعلیم و تربیت کا انتظام رہے دین کی، کہ کہیں بھی شرک، اس طرح بچوں کو ہوشیار کیا جائے شرک کے بارے میں کہ ہمارے گھرانے میں آئندہ کبھی بھی شرک نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، کہ مجھے بچا لینا اور میرے بچوں کو، میری نسل کو، کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کریں. تو یہی دعا بھی کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ناکامی کا دار و مدار شرک اور توحید پہ ہے. باقی چیزیں وہ ضمنی ہیں، ثانوی درجہ رکھتی ہیں. توحید والا انسان ہے تو جنت میں جائے گا، اگر توحید نہیں ہے، شرک میں لت پت ہے، تو ایسا انسان کتنا بھی نیک بن جائے، دنیا اس کو حاجی نمازی کچھ بھی کہتی ہو، ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا.
دوسری بات جو ملتی جلتی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عراف، کاہن، جو کسی عراف، کاہن، نجومی، پامسٹ، ہاتھ دیکھنے والے، کل کی بات بتانے والے کے پاس جاتا ہے، نبی نے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، ایسے انسان کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ مذاق میں چلے گئے، بیٹھا ہوا ہے کوئی، آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، دلی میں تو بہت ہے، یہاں تھوڑا کم ہے، تو بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھ دکھاؤ تمہاری قسمت بتائیں گے، کوئی اور طریقے سے، کسی اور طریقے سے۔ آج آن لائن ہے، میڈیا پہ ہے، لوگوں کی جو ہے بھوشیہ بتائے جا رہے ہیں، لوگوں کی ستاروں، آپ کا ستارہ یہ ہے، آپ منگل کو پیدا ہوئے، آپ فلاں مہینے میں پیدا ہوئے، فلاں آپ تاریخ میں پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ ان سب کی کلیئر سن لیجئے، ان سب کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، مذاق میں بھی نہیں جانا ہے۔ کسی پامسٹ کے پاس، کسی غیب کی بات بتانے والے کا، غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی بھی نام سے وہ آئے، ہمیں اس کے پاس نہیں جانا۔ اگر گئے تو 40 دن کی نماز ختم۔ رمضان تو 30 دن کا ہوتا ہے، پوری نماز جو 5 وقت کی پڑھے تھے پوری ختم ہو گئی۔ اور نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا، معاملہ واضح کر دوں، نبی نے کہا دوسری حدیث میں، ترمذی، ابو داؤد دیگر کتابوں میں ہے، نبی نے کہا کہ تو نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس، پہلا یہ تھا کہ گئے، صرف آپ نے اس کی بات مانی نہیں ہے، مذاق میں گئے، ایسے ہی ٹرائی کرنے کے لیے گئے، تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا مانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ سچ بولے گا، صحیح بتائے گا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے دین محمد کا انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ اتنی سخت وعید ہے نبی کی۔ اس لیے دوسری چیز جس سے اپنی عبادتوں کی، اپنی زندگی کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے کہ ہمیں ایسے پاکھنڈیوں کے پاس نہیں جانا ہے، ان کی تصدیق نہیں کرنی ہے، مذاق میں بھی نہیں جانا ہے، اور آن لائن یا سوشل میڈیا میں بھی ان کی ریل نہیں دیکھنی ہے۔ کبھی کبھی انسان توجہ نہیں دیتا ہے، کوئی ریل آ رہی تو اس میں وہ بھی آ گیا، بابا بھی، اب وہ بیان کر رہا کچھ ایسا ہونے والا ہے، 4 دن کے بعد ایسا ہوگا۔ اب آدمی کیوریسٹی میں جو ہے تو تجسس میں سننے لگتا ہے کہ کیا بول رہا ہے، نہیں سننا ہے ایسی چیزوں کو۔ نبی نے کہا سنو گے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر مان لی ان کی بات تب تو تم کافر ہو گئے۔ دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہے جس سے اپنے اعمال کو بچانا ہے؟ ریا، بہت واضح ہے، دکھاوا۔ انسان جب کوئی عبادت کرنا شروع کرے، یہ بہت اہم بات ہے ہم سب کے لیے کہ دل میں پہلے ٹٹولے، دیکھے عبادت کس کے لیے، روزہ رکھنے جا رہا ہوں کس کے لیے، محلے والے کیا کہیں گے اس لیے، بیوی پریشان کرتی روزہ رکھو، کبھی شوہر جو ہے تھوڑا سا کم دیندار ہوتا ہے تو بیوی کہتی ہے، تو کیا میں بیوی کے لیے رکھ رہا ہوں یا شوہر کے لیے، یا ابا اماں کہہ رہے ہیں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، لوگوں کا دباؤ ہے، سماج میں سب لوگ روزہ رکھتے تو میں بھی رکھتا ہوں، روایت ہے جس کو نبھا رہا ہوں میں۔ ان تمام باتوں سے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ میں روزہ مخلصاً لہ الدین، صرف اللہ کے لیے۔ اکیلے میں تنہائی میں سوچنا ہے اللہ تعالیٰ اگر کہیں سے یہاں وہاں سے کچھ غلط خیالات آ رہے ہیں تو دل سے نکال دے اس کو۔ یہ روزہ، یہ بھوکا، یہ پیاسا رہنا، یہ عبادتیں کرنا، یہ تراویح پڑھنا، سب کچھ چھوٹی بڑی جتنی ہو پا رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہیں اللہ تیرے لیے ہیں، تیرے سوا اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی کی تعریف یا کسی کی ستائش مقصود نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے تم پر جس بات کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟
نبی نے کہا کہ الریا، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ دکھاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کی تعریف پانے کے لیے نیک عمل کرنا۔ قیامت کے دن نبی نے کہا اسی حدیث میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس، فانظروا، جاؤ دیکھو کیا تم بدلہ ان کے پاس پاؤ گے، جاؤ ان سے بدلہ لو۔ بیوی کے لیے کرتے تھے، جاؤ آج بیوی سے بدلہ لو، اپنی نماز کا، روزے کا، شوہر کے لیے، والدین کے لیے، سماج کے لیے۔ کس کے لیے کرتے تھے؟ کسی باس کو خوش کرنے کے لیے، کسی خاص گروپ کو خوش کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے یہ مسئلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، ریا کا مسئلہ۔ ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے کہ میں اپنی کوئی بھی عبادت کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ جتنا زیادہ ہو سکے وہ عبادتیں جتنی چھپائی جا سکیں اتنا زیادہ چھپا کے کرنا ہے۔ کہیں دیر میں، جیسے قرآن کی تلاوت، بلا شبہ بعض حدیثوں میں نبی نے کہا ہے کہ انسان مسجد میں آ کے تلاوت کرے، ہے حدیثوں میں، لیکن اگر دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں مسجد میں تلاوت کرتا ہوں، قرآن لے کے بیٹھتا ہوں، تو کہیں ریا کا شائبہ، ریا کی بات دماغ میں آتی، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے اچھا بہتر یہ کہ آدمی گھر جا کے تلاوت کرے۔ ٹھیک ہے، وسوسہ نہ پالے، دل میں خیال برا نہیں آتا تو مسجد میں تلاوت کرے، وسوسہ نہ پالے، لیکن اگر زیادہ خیال آنے لگا کہ نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان بہتر یہ ہے کہ وہ اکیلے میں تنہائی میں عبادت کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، فرائض میں آپ کو آنا ہے، تراویح میں آپ کو آنا، اس کا چارہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں، کیونکہ یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے ایسا ہی کیا کہ دوسروں کے لیے عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے پاس تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے، جس کے لیے کرتے تھے جاؤ اس سے اپنا بدلہ مانگو۔ آپ کو پتہ بدلہ تو دے گا نہیں، وہ اس کے پاس تو خود ہی بہت محتاج ہے، وہ کیا بدلہ دے گا؟ تو اس لیے تیسری بات یہ ہے جس سے اپنے اعمال کو بچانا ہے کہ ہمارا کوئی عمل، اتنی محنت کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، سب کچھ ہے، تو اتنی محنت جب کر رہے ہیں تو اس کو اللہ کے لیے خالص کر دیں انسان، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حصہ اس میں نہ رہے۔ چوتھی بات جس سے اپنے اعمال کو بچانا ہے کہ ہمارا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس انسان نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا فہو رد، تو اس کے اوپر مار دیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں۔ اس لیے تراویح کیسی پڑھنی ہے؟ نبی کے مطابق، نبی کے طریقے پر۔ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ وہ زبان سے نیت کرنی ہے یا دل کی نیت کا اعتبار دیکھنا یہ کہ نبی نے کیا کیا، نبی نے کیا سکھایا۔ نبی نے زبان سے نیت نہیں سکھائی، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ وہ 11 رکعت کا ہے، 20 رکعت کا نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں، بہت واضح اہل حدیث کا ترہ امتیازی خصوصیت یہی ہے کہ ہم نبی کی مانتے ہیں، ہم علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن مانتے نبی کی صرف ہیں۔ اور نبی نے اکیلے پڑھا ہے تو بھی 11 رکعت، 3 دن، سنن نسائی کی روایت 3 دن صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی ہے تو وہ بھی 11 رکعت۔ صحابہ کرام نے جو موطا کی صحیح روایت، صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا ہے وہ بھی 11 رکعت۔ تو ایک مثال ہے یہ کہ ہمارا ہر عمل وہ نبی کی سنت کے مطابق، نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، ورنہ مردود ہے، وہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس لیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ جہاں اللہ کی بات آ جائے، جہاں نبی کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہاں پیار سے، محبت سے، ہم جھگڑے کی بات نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، لیکن جھگڑا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا موقف نہیں بتاؤں گا، میں دلیلیں نہیں دوں گا، میں بحث نہیں، میں کروں گا بحث، میں دلیلیں دوں گا، لیکن یہاں بلا شبہ گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں بلا شبہ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ بہرحال تو چوتھی بات کہ ہمیں اپنا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے تاکہ ہمارا عمل مردود نہ ہو۔ پانچویں اہم چیز یہ ہے، بہت واضح ہے کہ
ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے. اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہوگی تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی مشہور حدیث، نبی نے کہا کہ ایک انسان نکلتا ہے سفر پہ، اس کے بال گندے ہیں، پراگندہ ہیں، اس کا لباس میلا کچیلا ہے، دعا کی قبولیت کی تمام باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. کوئی انسان دیکھے تو ترس کھا لے اس پہ، کتنا بے بس ہے، عاجز ہے، مجبور ہے. کیونکہ جتنا بھی اکڑ ہوتی ہے اپنے محلے میں ہوتی ہے، باہر نکل گیا تو اکڑ ویسی ختم ہو جاتی ہے. اجنبی ہو گیا وہ، اب کوئی اکڑ نہیں ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میری دعا قبول کر لے، مجھے دے دے، عطا کر دے. نبی نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کے بدن میں جو غذا گئی ہے وہ حرام کی ہے. یہ جو بدن اس کا پلا ہے حرام کمائی سے پلا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. اس پر قیاس کیجئے، ہماری نماز نہیں قبول ہوگی، ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے، ہماری تلاوت کوئی اکارت گئی، بیکار، ذکر و اذکار سب کچھ، اجر نہیں ملے گا اس کا. ایک اور حدیث نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح حدیث حسن درجے کی ہے، کہ نبی نے کہا کہ من جمع مالا حراما ثم تصدق به، تاکہ مسئلہ واضح رہے. نبی نے کہا جو حرام مال جمع کرتا ہے ثم تصدق به، اس کے بعد اس حرام مال سے صدقہ کرتا ہے، لم یکن له فیہ اجر، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. حرام مال، حرام راستے سے کمائی کی، حرام مال جمع کیا اور اسی حرام مال سے صدقہ کرتا ہے. نبی نے واضح کر دیا، صحیح حدیث حسن درجے کی یعنی حدیث ہے کہ نبی نے کہا صدقہ کرتا ہے، لم یکن لہ فیہ اجر، اسے کوئی ثواب، کوئی اجر نہیں ملے گا اس کو. تو محنت کر کے فائدہ کیا؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے اعمال قبول ہوں تو انسان حلال طریقے سے کمائے، چاہے نوکری ہو چاہے کاروبار، حلال کاروبار کرے، حلال نوکری کرے، کوشش کرے کم سے کم. بہت سے لوگ سوچتے نہیں، یہ سمجھانا مقصد، یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ ہوشیار لوگ ہیں، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کبھی یہ سوچیں کہ میں بھرپائی کر لوں گا، میں زیادہ نماز پڑھ لوں گا، زیادہ صدقہ دے دوں گا، حج کر لوں گا، زیادہ عمرہ کر لوں گا، زیادہ تلاوت کر دوں گا. نہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، قبول ہی نہیں ہو رہا ہمارا. وہ زیادہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ کمپنسیٹ کر دیں گے یہاں، وہ کمپنسیٹ ہوگا ہی نہیں نا، وہ آپشن ہے ہی نہیں یہاں پر کہ آپ سوچیں کہ زیادہ عبادت کر کے یا زیادہ صدقہ خیرات کر کے، مسجد میں زیادہ دے کے اپنی حرام کمائی کو حلال کر لیں گے، کوئی واشنگ ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہوگا. جو حرام ہے وہ حرام ہمیشہ کے لیے. تو اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. اس لیے معاملہ بہت گمبھیر ہے، ہمیں اس پر پوری طرح غور کر کے اپنی زندگی ویسی بنانی ہے. چھٹی چیز کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے سماج کا حصہ اور سماج کی ایک برائی ہے. نبی نے واضح کیا ہے کہ اگر وہ چیز ہے تو ہمارے اعمال، کم سے کم یہ کہا جائے کہ ہماری مغفرت نہیں ہوگی. اس معاملے میں، یہ تمام معاملات میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوموار کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ہر ہفتے ایسا ہوتا ہے. نبی نے کہا کہ سوموار کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، ہر بندے کو، لیکن جو شرک کرنے والا ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جاتا. اور جو ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو، کینہ ہو، اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا. 3 دفعہ نبی نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ان کو ابھی ہولڈ پہ رکھو، روکے رکھو، یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. جب صلح کر لیں گے تب معاف کیے جائیں گے، ابھی معاف نہیں کیے جائیں گے. پھر تو رمضان کا مسئلہ بھی وہی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اجر کی امید میں رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ روک لیے جائیں گے۔ بھائی سے بات چیت بند ہے، بہن سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جھگڑا ہے خالہ پھوپھی ماموں چاچا بھتیجے بھانجے، کسی سے جھگڑا ہے۔ جب عام لوگوں کی بات، اخی سے مراد عام مسلمان ہے، جب عام مسلمان کا معاملہ یہ ہے تو اپنے سگے رشتہ داروں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ گمبھیر اور خطرناک ہے۔ اب ہم پورے مہینے ہم محنت کریں گے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی مغفرت روک کے رکھو۔ جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیں گے، جب تک بات کرنا شروع نہیں کر دیں گے، جب تک تعلقات کو بہتر نہیں کر لیں گے، انہیں مغفرت کا پروانہ نہیں ملے گا۔ یہ آسان تو نہیں ہے۔ شیطان تو ورغلاتا ہے، اکڑ ہے، ایگو ہے، سامنے والے کا رویہ کبھی برا ہو سکتا ہے، بہن کا رویہ ٹھیک نہیں اس لیے دل نہیں لگتا، جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، بھائی نے کچھ نقصان پہنچایا ہے زندگی میں اس لیے سلام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، چچا سے کچھ ابا کا مسئلہ تھا زمین جائیداد کا، اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی وہ چیز آ گئی کہ اب چچا کو پسند نہیں کر رہے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کے پاس تو یہی ہتھیار ہے، شیطان کے تیر تلوار یہی سب تو ہیں کہ ہمارا ایگو اتنا زیادہ اس کو بڑھا دے گا، ہمارے غرور کو، کہ نہیں ہم تو نہیں جھکیں گے، نہیں جھکو گے تو ٹھیک ہے معافی نہیں ملے گی، سیدھی سی بات، 2 2 4۔ اگر نہیں جھکو گے اللہ کے لیے، نہیں جا کے اپنے حالات کو ٹھیک کرو گے، تعلقات کو بہتر نہیں بناؤ گے، بہن سے تعلقات بہتر نہیں کرو گے تو معافی نہیں ملے گی۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو دشمنی کا گناہ ہے اس کی معافی نہیں ملے گی، صرف اس مسئلے کی بات ہو رہی ہے جو دشمنی کا گناہ۔ لیکن دیگر علماء کرام کہتے ہیں نہیں، تمام اعمال جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اس کی معافی نہیں ملے گی، تمام اعمال میں معافی نہیں ملے گی، تمام گناہوں کی معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے معاملہ یہ بھی ہے کہ اب پورا مہینہ ہم روزہ رکھیں گے، محنت کریں گے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے کیسے ہیں۔ تعلقات اگر بہتر نہیں ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ کہ میں بہتر بناؤں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ 7ویں چیز جو ہمارے اعمال کو برباد کرتی ہے، بہت مشہور حدیث، اس سے پہلے بھی شاید کہیں بیان ہوئی ہوگی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہباء منثورا، اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے، ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بچ سکیں ایسے لوگوں سے، ہم ایسے نہ بنیں۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمہارے جیسے ہوں گے، تم ہی لوگوں میں سے ہیں۔ اور نبی نے یہی فرمایا کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، رات کی نماز پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں اتنی نیکیاں کرنے والے۔ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں۔ موبائل کے ساتھ اکیلے میں ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ آج موبائل کی مثال میں نے کہا اس سے شاید اس سے پہلے بھی کہ موبائل کی مثال بہت واضح ہے، دنیا کی تمام برائیاں اس میں موجود ہیں۔ چھوٹا سا ڈبہ ہے، کوئی دیکھتا نہیں، سب کے جیب میں ہے، ضرورت ہے اس لیے کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ کوئی ٹی وی رکھتا تھا کسی زمانے میں، کسی گھر میں ٹی وی ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ کے گھر میں ٹی وی کیوں ہے؟ اب موبائل پہ تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتا کہ موبائل کیوں ہے، موبائل تو اس میں 1000 باتیں، ہماری 1000 ضرورتیں ہیں، لیکن وہی چیز ہمارے لیے شیطان کا سب سے بڑا راستہ ہے کہ کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی بھی شخص اکیلے میں ہو، اس کے بعد الٹی سیدھی چیزیں دیکھے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں نے روزہ رکھا، میں نے نماز پر تراویح پڑھی، میں نے قرآن کی تلاوت کی، سب کچھ کیا میں نے، لیکن اکیلے میں گیا تو کچھ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ دیکھ لیا، وہ پورا گیا، حساب بیلنس صاف ہو گیا میرا۔ کتنے نقصان کی بات ہے۔ نبی نے کہا کہ تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ ایسا نہیں، اس آدمی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جس نے نیکی نہیں کی، بات اس آدمی کے بارے میں ہو رہی جس نے نیکی کی،
جس نے روزہ رکھا، جس نے نماز تراویح پڑھی، جس نے قرآن کی تلاوت کی، سب کچھ نیکیاں کی، لیکن اکیلے میں گیا، اس کے بعد اس نے برائی دیکھی، بری چیزوں میں وہ ملوث ہو گیا۔ اب جو کچھ کیا تھا 24 گھنٹے میں، 23.5 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں اس نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، سب صاف ہو گیا۔ اس لیے بچنا ہے، صرف رمضان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی۔ یہ ایک طرح سے برائی ایک بیماری بھی ہے۔ انسان اپنے آپ کو سوچے، اگر میں برائی کر رہا ہوں، میں بیمار، اس کا علاج کرنا ہے مجھے۔ یہ نہیں کہ اس کو کہے کہ اس کا مزہ لے اس چیز کا، کہ نہیں نارمل ہے یہ۔ کبھی بھی برائی کو نارملائز نہیں کرنا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہے بیماری ہے، جیسے بیماری کا علاج کرتا ہوں، انشاءاللہ اپنی زندگی سے اس بیماری کو بھی نکالوں گا، علاج کر دوں گا اس کا۔ یہ اگر انسان کی مینٹلٹی رہے گی، ذہنیت رہے گی، تو انسان برائی سے بچ پائے گا۔ بہرحال یہ چیز اہم ہے، ہمیں خصوصاً نوجوانوں کو بچنا کہ ایسی رمضان میں، غیر رمضان میں کوئی بھی، جب ظاہر نیک ہے، باہر نیک ہیں، تو اندر بھی نیک رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کی کوشش کریں اندر بھی نیک، ظاہر باطن ایک جیسا نیک ہو۔ 8ویں بات کیا ہے؟ سرسری گزرتے ہیں، 1-2 باتیں رہ گئیں۔ 8ویں بات، لوگوں پر ظلم۔ کسی بھی قسم کا ظلم آپ کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ آپ نے ناحق کسی کو ایک جھاپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کا قرضہ لے کے واپس نہیں کر رہے ہیں، پارٹنرشپ ہے تو اس میں پارٹنر کو دھوکہ دے دیا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ وہ حدیث مفلس صاحب جانتے ہیں، صحیح مسلم کے مشہور حدیث، کہ نبی نے فرمایا قیامت میں میرا ایک امتی آئے گا مفلس، میرے امت کا سب سے غریب آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا، قیامت میں آئے گا، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا۔ تو اب قیامت میں فیصلہ کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں، اور ہمیشہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ قیامت میں حساب و کتاب ایسا ہوگا کہ میری نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ کسی کا مال لیا تھا، لو نماز کا حصہ تمہاری طرف گیا، کسی کی غیبت کی، لو 2-4 روزہ تم لے لو، ایسے ہی تقسیم کر دیا جائے گا۔ میری جتنی نیکیاں، جو میں دنیا میں بڑا ایک طرح سے نیک بنا پھرتا تھا کہ میں حاجی نمازی ہوں، لیکن میں نے کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال کھایا، میری سب نیکیاں اٹھا کے دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ نبی نے فرمایا یہاں حتی اذا فنیت حسناتہ، یہاں تک کہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، ان کی جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حساب بے باک نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، تو اب الٹا حساب چلے گا۔ الٹا حساب یہ چلے گا کہ وہ آدمی جس کو میں نے مارا تھا وہ شراب پیتا تھا، اب شراب پینے کا گناہ میرے سر پہ ڈالا جائے گا، گویا میں نے شراب پی۔ مظلوم، الٹا حساب، مظلوم کے گناہ میرے سر میں، میرے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے بعد ایسے انسان کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ پوری نمازیں، روزہ، صدقات، خیرات، زکوٰۃ سب برباد ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی شاید بات ہو چکی ہے، یہ دین کا آدھا حصہ ہے۔ یہ ایک حصہ رب کا، بندے کا رب سے تعلق، نماز پڑھے آدمی، روزہ رکھے، فلاں 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 کام، یہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، بات ختم کر رہا ہوں بس، یہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ لیکن دوسرا حصہ ہے، دین کا آدھا حصہ، بندے کا بندوں سے تعلق کیا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اپنے حقوق معاف کر دے گا، اپنے بعض حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس حصے میں معافی نہیں ہے، اس حصے میں تو بدلہ ہے بس، کہ آپ نے نیکیاں کی ہیں لیکن کسی کو نقصان پہنچایا ہے، ظلم کیا ہے، آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اس پر بھی حساب مکمل نہیں ہوگا، تو اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اتنا ہی آسان اور اتنا ہی مشکل۔ تو یہ 9ویں اور 10ویں بات، 9ویں بات اور 10ویں سرسری جو تقریباً ہو چکی ہے، کہ 9ویں بات جو نبی نے فرمائی ہے روزے کے تعلق سے، خاص طور سے کہ جو آدمی غلط بات بولنا اور غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ روزہ رکھنا کس چیز کا نام ہے؟ کہ غلط بات، جھوٹ، جھوٹی گواہی، کینہ، غیبت،
چغلی، گالی، تہمت، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ جس نے یہ غلط باتیں نہیں چھوڑی اور اس پہ عمل کرنا، یعنی اس پر عمل کرنا، گناہ کرنا کوئی بھی نہیں چھوڑا، تو پھر کھانے پینے کا سے رکنے کا کوئی معنی نہیں ہے، پھر پیاسے رہنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اصل روزے کی روح کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے روزے کا، کہ انسان اپنی زندگی کو برائیوں سے، بری باتوں سے، برے عمل سے پاک کر لے، یہ اس کی روح ہے۔ اگر ہم نے اس روح کو نہیں پایا، سوچتے صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی اصل رمضان اور روزہ ہے، تو ہم حقیقت میں روزے کے مقصد کو ہم سمجھ نہیں پائیں۔ اور ایک آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حابیل قابیل کا جو واقعہ اس کے پس منظر میں، کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اسلام میں یا شریعت میں یہ تصور نہیں ہے، جس سے پہلے بھی شاید بات ہوئی ہوگی، کہ تصور یہ نہیں ہے کوئی نسخہ بتا دو، کوئی ترکیب نہیں ہے، کوئی نسخہ نہیں ہے، انسٹنٹ نسخہ نہیں ہے۔ آپ کو پوری زندگی بدلنی ہے، پوری زندگی تقویٰ والی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں نیکیاں کر کے 11 مہینے، ایسی چھوٹ نہیں ہے کہ رمضان میں نیکیاں کرو، 11 مہینے پوری برائیاں کرو، گناہ کرو، پھر آ جاؤ رمضان میں پھر اس کو صاف کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی نیکیاں تبھی قبول کرے گا جب پورے سال تقویٰ والے رہیں گے، پورے سال اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے۔ کم زیادہ ٹھیک ہے، موسم میں زیادہ ہوتی ہے نیکیاں اور مہینوں میں کم ہوگی، لیکن نارمل نیکیاں کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، کم سے کم فرائض ادا کرتے ہیں۔ اگر 11 مہینے فرائض ادا کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہاں توفیق زیادہ ملے گی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ لیکن آپ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں 11 مہینے پوری برائیوں میں لت پت رہوں اور یہاں آ کر میں کوئی جادوئی چھڑی کے ذریعے میرے اندر تبدیلی پیدا کر کے مجھے جنتی بنا دیا جائے گا، تو شریعت میں یہ آپشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں پورے سال پوری زندگی، اور جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔